دوستو، آپ اپنی زندگی میں بے شمار قسم کے دلچسپ اور خوبصورت گاؤں کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے، مگر کیا آپ کسی ایسے گاؤں کے بارے میں بھی جانتے ہیں جو پاکستان اور بھارت کے بارڈر پر پاکستان کا آخری گاؤں کہلایا جاتا ہے؟ اگر آپ اس دلچسپ گاؤں کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے گاؤں کے بارے میں بتائیں گے جو بھارت اور پاکستان کا جڑواں گاؤں کہلایا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں، یہ لوگ کام کاج کیسے کرتے ہیں، اور انڈیا اور پاکستان کے اس گاؤں میں لوگ کس طرح کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے گاؤں کے بارے میں بھی بتایا جائے گا جہاں کا ہر شہری نمازی ہے، جہاں کبھی سگریٹ نہیں پیا جاتا اور نہ ہی یہاں کسی قسم کی فضول رسومات کو اپنایا جاتا ہے، اور یقیناً ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافی انٹرٹین کرنے والی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قصور سے تقریباً 7 کلومیٹر کی دوری پر ایک ایسا گاؤں بھی واقع ہے جسے گنڈا سنگھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دراصل اس گاؤں میں پہلے ایک گڑا سنگھ نامی ایک شخص رہتا تھا جس کے نام پر اس گاؤں کو آباد کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان اور بھارت دو حصوں میں تقسیم ہوئے تو اس گاؤں کا آدھا حصہ پاکستان اور آدھا حصہ بھارت کے حصے میں آ گیا۔ پاکستان کے حصے میں آنے والا گاؤں باول نگر پنجاب کا حصہ بن گیا اور بھارت کے حصے میں جانے والا گاؤں راجستھان کا حصہ کہلایا جانے لگا، جبکہ یہ وہی گاؤں ہے جو پاکستان اور بھارت کے بارڈر پر زیرو لائن پر واقع ہے۔ اگر آپ قصور سے آگے جائیں تو ایک ہی روڈ جاتا ہے جو سیدھا انڈیا کی طرف جاتا ہے، اور یہاں سے چاندی کلومیٹر کے فاصلے پر پاکستان اور انڈیا کا بارڈر دکھائی دیتا ہے، اور پھر اس سے آگے بھارت کے مختلف قسم کے دیہاتی علاقے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ گڑا سنگھ تھوڑا آگے اگر جایا جائے تو ایک گھنا جنگل دکھائی دیتا ہے۔ اس جنگل میں مختلف قسم کے درخت لگائے گئے ہیں، بلکہ یہاں کچھ درخت ایسے ہیں جن پر مزے مزے کے پھل نظر آتے ہیں۔ اس جنگل کو اگر کراس کیا جائے تو آپ کو بالکل سامنے بھارت کا بارڈر نظر آتا ہے، جہاں بھارت کی فصلیں دکھائی دیتی ہیں۔ ان فصلوں میں روزانہ کی بنیاد پر بھارتی لوگ آتے ہیں اور یہاں کاشتکاری کا کام کرتے ہیں، اور کام ختم کر کے واپس اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ بھارتی لوگوں کی زمین کا کچھ حصہ پاکستان کی حدود میں بھی آتا ہے۔ جب یہ کاشتکاری کرتے پاکستان کی حدود میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھارتی فوج کے چند سپاہی بھی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ سبزیاں اگاتے ہیں، بیج بوتے ہیں اور گندم کی کاشتکاری کرتے ہیں، اور یہ سب کام پاکستان کے لوگ اپنے ایریا میں کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ واقعی دلچسپ نظارہ ہے۔ گنڈا سنگھ کے گھنے جنگلات سے اگر باہر نکلا جائے تو ایک خوبصورت ندی بھی نظر آتی ہے جس میں ہر وقت پانی بہتا رہتا ہے۔ اس ندی کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ندی میں بہنے والا پانی پاکستان سے نہیں بلکہ بھارت کی حدود سے آتا ہے۔ یہاں پاکستان اور بھارت کی جتنی بھی فصلیں ہیں، ان میں جتنا پانی استعمال ہوتا ہے وہ سب اسی ندی سے ہی کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی گنڈا سنگھ گاؤں میں انٹر ہوں تو یہاں آپ کو پاکستان میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بنے نظر آتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سن 1970 سے پہلے ہی اس گاؤں میں آ کر رہنے لگ گئے تھے۔ اگر بات کی جائے یہاں کے لوگوں کے رہن سہن کی تو آج بھی اس گاؤں میں کچے مکان بنے ہوئے ہیں جو کہ بالکل زیرو لائن پہ ہیں۔ ان گھروں سے آگے اگر آپ ایک دو قدم بھی اٹھائیں گے تو آپ انڈیا کی حدود میں چلے جائیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے گھروں کے درمیان صرف ایک پتلی سی سڑک ہے جس پر دونوں ممالک کی فوجی بھی گشت کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کے گھروں کے اندر بھی تمام تر چیزیں مٹی کی بنی ہوئی ہیں۔ یہاں پر موجود لوگوں نے مٹی کے چولہے بنا رکھے ہیں جن میں لکڑیاں جلا کر کھانا پکاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے برتن بھی زیادہ تر مٹی کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گنڈا سنگھ کے گاؤں کی گلیاں پاکستان کی سب سے آخری گلیاں ہیں، کیونکہ پھر اس سے آگے انڈیا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے اس گاؤں میں ایک خوبصورت نہر بھی دکھائی دیتی ہے جو سیدھی بھارت سے آتی ہے اور پاکستان کی حدود سے ہو کر واپس بھارت چلی جاتی ہے۔ یہ نہر پاکستان اور بھارت کے بالکل درمیان واقع ہے، یعنی کہ اس نہر کے ایک طرف بھارت اور دوسری طرف پاکستان موجود ہے، اس لیے یہ نہر ان دونوں ممالک کی بارڈر لائن بھی کہلاتی ہے۔ ویسے تو عام طور پر یہ نہر بالکل خشک ہو چکی ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے پہلے اس نہر میں روزانہ کی بنیاد پر پانی بہتا تھا، لیکن اب بھارت والے جب چاہیں پانی کھول دیتے ہیں اور جب چاہیں بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے پاس موجود ان فصلوں کو جا کر دیکھیں تو دونوں ممالک نے اپنی اپنی فصلوں میں کافی سارے مویشی بھی چھوڑ رکھے ہوتے ہیں۔ اگر اس جگہ جا کر دیکھا جائے تو واقعی پاکستان اور انڈیا کے یہ جڑواں گاؤں اور یہاں کے لوگوں کا دلچسپ رہن سہن اپنی خوبصورتی کی مثال آپ ہے۔
प्यारे दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान में तकरीबन तमाम तर गांव ही ऐसे हैं जहां लोग सिगरेट पीते होंगे। कभी कभार नमाज पढ़ लेते हैं तो कभी छोड़ देते हैं, जबकि शादी की तमाम तर रसूमात भी शहरों की तरह गांव में भी अदा की जाती हैं। लेकिन यहाँ आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में एक ऐसा मुनफरिद गाँव भी है जहाँ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया जाता। अगर आप फैसलाबाद जाएं तो इसके थोड़ा करीब ही आपको एक बोर्ड नज़र आता है जिस पर लिखा होगा चक नंबर 493। बस यहीं से इस गांव की शुरुआत होती है। ये गांव अपने तौर तरीक़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि इस गांव में हैरत अंगेज़ तौर पर आपको एक बंदा भी सिगरेट पीता नज़र नहीं आएगा। यहाँ छोटी छोटी दीवारों पर सिगरेट नोशी के बारे में तरह तरह के मैसेज भी लिखे नज़र आते हैं कि सिगरेट पीना खुद को मौत के घाट उतारने के बराबर है, सिगरेट नोशी कैंसर का सबब बनता है, वगैरह वगैरह। इस गांव में जितनी भी छोटी बड़ी दुकानें हैं, इन तमाम दुकानों पर एक डब्बी भी सिगरेट की नहीं मिलेगी। जबकि इस गांव की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ के छोटे बड़े सब नमाज के पाबंद हैं। यहाँ की मसाजिद में गांव के शहरियों को नमाज़ पढ़ने की भी तलकीन की जाती है। यहाँ के लोग इमाम मस्जिद की बात को गौर से सुनते, समझते और इस पर अमल पैरा भी होते हैं। यहाँ की एक और हैरत अंगेज़ बात यह है कि आपको इस पूरे गांव में एक भी भिखारी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हर शख्स कोई ना कोई काम करता नज़र आता है। इसके अलावा इस गांव की एक मुनफरिद बात यह भी है कि इस गांव के कब्रिस्तान में भी तमाम तर कब्रें एक साथ बनाई जाती हैं। यहाँ पर किसी एक भी कब्र को पक्का नहीं किया गया, सब की सब कच्ची ही बनाई गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस गांव का हर शहरी शादी ब्याह के मामलात में भी फजूल रसूमात को अपनाने की बजाय सादगी से मस्जिद में निकाह करना बेहतर समझता है। अगर कोई शहरी अपने घर की शादी में किसी फजूल किस्म की रस्म को अपनाने पर अड़ जाए तो फिर इसका पूरा ख़ानदान इस शादी में शिरकत करने से इनकार कर देता है। इसके अलावा इस गांव में आपको किसी घर या दुकान पर आपको गाने की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, जिसकी वजह से इस गांव में किसी किस्म की बेहयाई का नामो निशान नहीं पाया जाता। यहाँ के शहरियों को ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया जाता, बल्कि ये सब वो अपनी मर्ज़ी और खुशी से करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि आज अगर ख़ुद दीन इस्लाम के उसूलों को अपनाकर अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो कल को इनकी नस्लें भी अपने बड़ों को देखकर इसी रास्ते पर चलने की पाबंद होंगी। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।